بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان, ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی ایٹ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اینڈ اٹس ایفیلیٹڈ ہیلتھ کیئر کالجز, اینڈ پروفیسر آف پلمونالوجی ان اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج. آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ڈیلٹا وائرس پہ, جس کا آج کل بہت زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اور صحیح مچا ہوا, کیونکہ جو ڈیلٹا وائرس اسٹرین ہے وہ زیادہ لیتھل ہے. ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے پروگرامز کو فالو کر رہے ہوں تو آپ نے لاسٹ پروگرام میں نے یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ لوگوں نے جس طرح ماسک چھوڑ دیا ہے, جس طرح سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دی ہے, جس طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب بہت آ رہے ہیں اور ساری فنکشنز ہو رہی ہیں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ, ایون آپ دیکھیں کہ جلسے ہو رہے ہیں, تو یہ خدشہ تو یقینی تھا کہ کورونا بڑھے گا. اور ایسے وقت میں جب کہ ڈیلٹا وائرس رپورٹ ہو چکا تھا, اٹ واز ویری لیتھل. انلکیلی ہم شاید اپنے چیزوں کو سمجھتے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دیکھیں, پاکستان میں یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کورونا کو کنٹرول کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہم واپس اسی سرچ پہ آ جاتے ہیں. ہم 1000 کیسز تک پہنچ گئے تھے اس بار. اس سے پہلی بار ہم 300 کیسز پر ڈے پہ پہنچ گئے تھے. لیکن ہمیشہ جیسے ہی کیسز کم ہوتے ہیں ہم احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. اور احتیاط کون سا مشکل ہے؟ 3 اہم احتیاط ہیں. نمبر 1, ہمیشہ جب بھی باہر گھر سے نکلے ماسک پہن کے نکلیں. ایک دوسرے سے 1 میٹر کا ڈسٹنس رکھیں یا 6 فٹ کا ڈسٹنس رکھیں. اگر آپ کو بخار ہے یا کھانسی ہے تو فوراً اپنا کورونا ٹیسٹ کرائیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں. لوگوں سے آپ خود کو آئسولیٹ کر لیں, کیونکہ دیکھیں لوگوں کو آپ کو نہیں پتہ ہے, لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کو بخار ہے, آپ کو جسم میں درد ہو رہا ہے, آپ کو کھانسی ہے, آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں. یہ ساری کورونا کے علامات ہیں. تو اگر ان میں سے 2 بھی ہے تو بھی احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیں, کیونکہ یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے, اسپیشلی ڈیلٹا ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. لیکن شاید ہمارا قومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم حکومت کی بات ماننا یا ان لوگوں کی بات ماننا جو کہ آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں, ہم اس کو سننا گوارا نہیں کرتے. اب آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جب کنٹرول ہو گیا تھا, ہم 1200 اور 1000 پہ پہنچ گئے تھے, تو ہم نے بالکل ماسک اتار کے پھینک دیا, اسی طرح ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے لگے. نتیجہ یہ کہ کل 4530 کیسز تھے اور موٹیلٹی بڑھ رہی ہے. گو کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے, اللہ کی خاص کرم نوازی ہمارے ساتھ, کہ مور دین 1 ملین کیسز میں ابھی تک صرف 23,000 ڈیتھس ہوئی ہیں. گو کہ 23,000 بھی کوئی بہت کم فگر نہیں ہے. ایک پریونٹیبل ڈیتھس تھے, اس میں سے سارے تو نہیں پریونٹیبل شاید ہم کہہ سکتے, کیونکہ وہ لوگ جن کو آلریڈی ہارٹ فیلئر ہوگا, وہ لوگ جن کو آلریڈی کینسر ہوگا, وہ لوگ جن کو آلریڈی کوئی سیریس ڈیزیز ہوگا, ان پہ ان کا جو کورونا ہوا ہے تو اس میں تو ڈیتھ کے چانسز تو ویسے بھی کینسر وغیرہ کے تھے, لیکن پھر بھی کورونا کی وجہ سے وہ شاید وہ پروسیس بہت تیز ہو گیا. گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے, لیکن احتیاط تو ہمیں کرنا چاہیے. دنیا میں اس وقت تک 196 ملین کیسز ہو چکے ہیں اور اس میں 4.9 ملین ڈیتھ ہوئی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہمارا تو بہت ہی لو ریٹ ہے, ہماری ریکوری بہت ہائی ہے. اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ چونکہ ہمارے آبادی میں مور دین 60% ینگ پاپولیشن ہے, جن کی امیونٹی کمپیریٹیولی اولڈر پاپولیشن لائک می سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں الحمدللہ تازہ غذا اور چیزیں, پولوشن یا ادر چیزیں ابھی تک کم ہیں. پھر ہم چونکہ ہم ماشاءاللہ اسلام کے پیروکار ہیں اور ہماری میجورٹی آبادی ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے, تو اپنے منہ ہاتھ دھوتی ہے, وضو میں ناک بلو کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے سٹنلی ہماری امیونٹی, ہم ایسی کوئی چیز نہیں کھاتے. مثال کے طور پر اللہ کا شکر ہے کہ شراب ہمارے یہاں حرام ہے جو کہ امیونٹی لو کرتی ہے.
تو بہت کم لوگ شاید شراب پیتے ہوں اس ملک میں، جبکہ دوسرے ملکوں میں جہاں کورونا کی ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی ہیں وہاں ایک تو ایجڈ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، دوسرے وہاں شراب نوشی بہت عام ہے۔ پھر سور کا گوشت کھانا یہ بھی جو ہے ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے، جو کہ سور کا گوشت اگین از ویل نون کہ وہ بہتر نہیں ہے گائے کے گوشت یا بکرے کے گوشت سے، سرٹینلی اس سے بھی امیونٹی فرق پڑتا ہے۔ پھر ہماری لائف اسٹائل سرٹینلی شہروں میں تو شاید ہم اسی طرح بھیڑ چال میں یا ہم اپنے آپ کو اسٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہماری میجورٹی آبادی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ صابر و شاکر، اور ان کا لائف اسٹائل بہت بہتر ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں یعنی ورزش کرتے ہیں، وہ کھانا وہی کھاتے ہیں جو کہ وہ خود اگاتے ہیں، تو فریش کھانا کھاتے ہیں، تو اور وہ عشاء کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیلدی لائف اسٹائل اور ہیلدی ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے اگین امیونٹی بہتر ہے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو اصل بات آج ہم نے آپ سے کرنی ہے، جو کہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ کیا ہے۔ اچھا، اس پہ ڈیلٹا ویریئنٹ پہ جانے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ وائرس کی یہ خاصیت ہے کہ اپنی وہ ویریئنٹ بدلتا رہتا ہے۔ کورونا میں یہ صلاحیت بہت زیادہ ہے اور یہ بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ امریکہ میں سی ڈی سی نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ویریئنٹ ڈفرینٹ قسم کے دیکھی ہیں، لیکن جو ویریئنٹ اب ویریئنٹ جب ہوتا ہے تو اس کو ویریئنٹ کو سارے ویریئنٹ کو ہم نہیں کہتے کہ یہ وہ ہے، اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ کیا یہ ویریئنٹ آف کنسرن ہے؟ کیا یہ ویریئنٹ آف انٹرسٹ ہے؟ ویریئنٹ آف انٹرسٹ کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ویریئنٹ دریافت ہوا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی اس کی پیتھوجینسٹی بہت زیادہ نظر نہیں آئی ہے۔ ویریئنٹ آف کنسرن وہ ہے جس سے ڈیزیز پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور ویریئنٹ آف موسٹ کنسرن وہ ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت زیادہ لیتھیلٹی کاز کر رہی ہے، بہت زیادہ ڈیزیز کاز کر رہی ہے، بہت زیادہ مورٹیلٹی یا اموات ہو رہی ہیں۔ ڈیلٹا ویریئنٹ یہ وہ ٹائپ ہے جو اس وقت آج کل موسٹ کنسرن ویریئنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے جو مور دین 60% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے بنسبت جو پہلے کے ویریئنٹ دریافت ہوئے تھے۔ اچھا، پہلے جو ویریئنٹ دریافت ہو رہے تھے وہ اس لحاظ سے دریافت ہو رہے تھے کہ کس ملک میں ڈسکور ہوا۔ برازیل میں ڈسکور ہوا تو برازیل ویریئنٹ ہے، یو کے میں ہوا تو یو کے ویریئنٹ ہے، لیکن اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اب ہم اس کو الفا، بیٹا، گاما، لمڈا، اور اب تک WHO نے 27 ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈیلٹا ویریئنٹ فائنڈ آؤٹ کیا ہے، اور اس میں یہ آیا کہاں سے، پہلا سوال یہ ہے آیا کہاں سے؟ یہ انڈیا میں سب سے پہلے ملا ہے اور وہاں سے آیا، لیکن اس وقت USA میں یہ ٹاپ ویریئنٹ ہے۔ اور ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ گو کہ USA نے اپنی ویکسینیشنز بہت سارے لوگوں کی کر دی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے بلکہ CDC نے بھی ریکمنڈ کر دیا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی اب بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، ماسک کی اب زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دس ڈیسیجن از ٹو ارلی، اور اس کے نتیجے میں ریسنٹلی USA میں بھی کورونا بڑھ گیا ہے، اور پوری دنیا سے کہیں کم یا کہیں بہت زیادہ، لیکن یہ وائرس کم نہیں ہوا۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑے دن اور اس کو رکھتے تو شاید یہ بہتر رہتا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ تو ابھی اس جو پہلا ویریئنٹ تھا وہ الفا ویریئنٹ تھا، یہ دسمبر 2020 میں آیا، پھر UK میں ملا، اب بیٹا ویریئنٹ، اس کے بعد اب گاما ویریئنٹ آ گیا ہے، اور ایک اور ویریئنٹ آ گیا لمڈا ویریئنٹ جو کہ ریسنٹ ہے۔ گاما ویریئنٹ جو ہے وہ جاپان میں ملا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیسیکلی پہلی بار ڈیٹیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ویریئنٹ تو ہیں، آتے رہیں گے، اور CDC اس پہ مستقل کام کر رہی ہے۔ جو ریکوگنائز ویریئنٹس ہیں وہ الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا اینڈ لمڈا، یہ تو آلریڈی آ گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کیا ڈیلٹا ویریئنٹ، جو بہت عام طور پہ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں اور جس کو جاننا چاہیے کہ کیا یہ اس کے علامات
نمبر 1 یہ انفیکشس ہے, یس اٹ از مور انفیکشس دین ادر ویریئنٹس, الفا سے بیٹا سے زیادہ انفیکشس ہے, 60% مور, نمبر 1. نمبر 2 کہاں سے آیا؟ انڈیا سے آیا. نمبر 3 کیا اس کے سمٹمس عام کورونا یا الفا یا بیٹا سے ڈفرینٹ ہیں؟ یس, سلائٹلی ڈفرینٹ. اس میں انٹرسٹنگلی جو ہے نا جو مین اس کے سمٹمس ہیں وہ شروع ہوتے ہیں کامن کولڈ جیسے, یعنی ناک سے پانی آنا, بخار آنا, یہ یہاں سے مینلی شروع ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے شروع ہونے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو لاس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل یہ کمپیریٹیولی کم ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے کہ لاس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل از کمپیریٹیولی لیس, بریتھلیسنس از کمپیریٹیولی لیس, لیکن کامن کولڈ, فیور, باڈی ایک یہ اس کے کامن سمٹمس ہیں. اب پھر سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ مور ڈیڈلی ہے؟ کیا یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے؟ یس, اٹ از ویری مچ ڈیڈلی دین دی الفا اینڈ بیٹا ویریئنٹ. اس سے مورٹیلٹی بھی ہائی ہے, اس میں لوگوں کو ہاسپٹل, دیکھیے جو اس سے پہلے جو الفا اور بیٹا ویریئنٹ تھا اس میں 90% سے زیادہ, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں میری اپنی پریکٹس میں میں نے الحمدللہ بہت بڑی تعداد کا آن واٹس ایپ میں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور الحمدللہ اس میں سے میجورٹی لوگوں کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑا. میری اپنے ایکسپیرینس میں ہارڈلی 1% لوگوں کو ہاسپٹل جانا پڑا, کیونکہ جو کورونا وائرس کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو میں بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ کورونا وائرس کی اب تک کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے, کوئی دوا ابھی تک اویلیبل نہیں ہے جو کورونا وائرس کو ختم کر دے. صرف اور صرف اس کے علامات کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں, بخار ہے آپ پیراسٹامول دیتے ہیں, باڈی ایک ہے آپ پیراسٹامول دیتے ہیں, اگر کھانسی ہے تو پھر آپ کف سیرپ دیتے ہیں, اگر زیادہ ہے تو اینٹی بائیوٹکس بھی دے سکتے ہیں. اگر بریتھلیسنس ہے اور بہت زیادہ کرٹیکل ہوتا جا رہا ہے, سیچوریشن کم ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کورٹیسون شروع کرتے ہیں. پھر بہت ساری ایسی ڈرگس ہیں جو کہ بیسیکلی کورونا کے لیے, جیسے آئیورمیکٹین ہے, جیسے کہ بہت سارے اینٹی وائرلس ہیں جو کہ بیسیکلی صرف کورونا کے لیے نہیں ہے, لیکن ان کو ایز سپورٹیو دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو میرا کنسرن ہے ایز اے فزیشین اور جو میں نے دیکھا ہے, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنسرن جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کورونا کی ٹریٹمنٹ اوور ٹریٹ ہو رہا ہے. کورونا, آپ اگر کسی کورونا پیشنٹ کا پرسکرپشن دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں 3 قسم کے اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں, اس میں ہائی ڈوز وائٹامن ڈی ہوتا ہے. یس, وائٹامن ڈی از ویری گڈ فار پریونٹنگ کمپلیکیشنز آف کورونا, کیونکہ وائٹامن ڈی صرف ایک وائٹامن نہیں ہے, ایک ہارمون کی حیثیت رکھتا ہے, جو کہ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری آبادی میں لوگوں میں وائٹامن ڈی کی بہت کمی ہے, اور وائٹامن ڈی امیونٹی بہتر کرتا ہے. تو یس, اس کو ایک نارمل ڈوز میں دینا بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ روز بہت ہیوی کنسنٹریشنز کی, بہت ہیوی پوٹینسی کی اگر آپ وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, تو وائٹامن ڈی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ضرورت سے زیادہ ہوگا تو وہ جا کے, چونکہ فیٹ سولوبل وائٹامن ہے, یہ فیٹ میں جا کے جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ نقصان کرتا ہے. یہ جو اگر نارمل یا ریکوائرڈ ڈوز میں وائٹامن ڈی دیں گے تو اس سے آپ کے بونز بہتر ہوں گی, امیونٹی بہتر ہوگی, لیکن اگر ایکسیسو ڈوز میں چلا گیا اور فیٹ میں یہ جمع ہو گیا تو یہ پھر بون کو برٹل کر دیتا ہے, بون کے فریکچرز ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ خطرناک ہے. ایک اور چیز جو بہت زیادہ کامنلی استعمال کی جائے, ازیتھرومائسین. اچھا, ازیتھرومائسین از اے گڈ ڈرگ, از اے گڈ اینٹی بائیوٹک, لیکن اس کی ایک پوٹینسی ہے جو کہ ناٹ مور دین 500 ملی گرام پر ڈے ایڈوائزڈ ہے. میں نے لوگوں کی پرسکرپشن ہے 500 ملی گرام 3 ٹائمز بھی دیکھا ہے, 2 ٹائمز بھی دیکھا ہے, اور میکسیمم 5 ڈیز کے بجائے 15 دن بھی دیکھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لیور کے اوپر سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, اور میں نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جن کے لیور فنکشنز بہت سیویئرلی ڈیرینج ہو گئے. اسی طرح کورٹیسون میں ڈیکسامیتھاسون
اٹس اے ویری گڈ پوٹنٹ کورٹیسون. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ برین میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ایڈرینل پیچوٹری ایکسس کہتے ہیں. پیچوٹری سے کچھ ہارمونز کنٹرول نکلتے ہیں جو کہ باقی گلینڈز پہ افیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. نیگیٹو فیڈ بیک اگر زیادہ ہوگا تو وہاں سے سیکریشنز کم ہونا شروع ہو جائیں گی, کم ہوگا تو آٹومیٹکلی ایک قسم کا سوئچ آن ہو جائے گا. اس کو یہ سپریس کر دیتا ہے. اس کے بڑے نقصانات ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ سمجھیں کہ اچھا آکسیجن از اے ویری امپورٹنٹ. دیکھیے آکسیجن ایک دوا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آکسیجن کو دینا اتنا ہی دینا جتنی ضرورت ہے. اب اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک آپ کے پاس تھرمومیٹر ہونا چاہیے گھر میں کہ آپ ٹیمپریچر چیک کریں. آپ کے پاس ایک آکسیجن سیچوریشن چیک کرنے کے لیے ایک چیز ہونی چاہیے. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہو گیا. اب آکسیجن سیچوریشن چیک کرنے کی جو چیزیں آ رہی ہیں, پلس آکسی میٹر, وہ اتنی بلو اسٹینڈرڈ کی چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ وہ صحیح ریڈنگ نہیں دیتی. نتیجے کے طور پہ یا تو پراپر کم آکسیجن مل رہا ہوتا ہے یا ان نیسیسری آکسیجن مل رہا ہوتا ہے. اچھا جو آکسیجن جب ہم دیتے ہیں تو وہ ہیومیڈیفائڈ ہوتا ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہیومیڈیٹی مستقل آپ کے ایئر وے میں جاتی رہی تو فنگس گرو ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بلیک فنگس, اور اس کی نتائج بڑے سیویئر ہوتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آکسیجن بھی ایک دوا ہے اور آکسیجن اسی وقت دینا چاہیے جب سیچوریشن کم ہو, اور ایک خاص کنسنٹریشن پہ دینا چاہیے جس کو آکسیجن کو مینیج کرنا گھر پہ کسی ڈاکٹر کے بغیر یا کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے بغیر مناسب نہیں ہے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ مجھے کورونا کے سائن اینڈ سمپٹمس ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسی نزلہ ہو گیا ہے, نہیں یہ تو مجھے فلو ہو گیا ہے, ایسی موسمی بخار ہے. اچھا کورونا کی ٹریٹمنٹ کی جو میں نے اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ارلی ڈائگنوسس اور ارلی مینجمنٹ پلان شروع ہو گیا تو یہ بہت ایزی ہے ٹریٹ کرنا, یہ بالکل آسانی سے ٹریٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک ہفتہ 10 دن ڈیلے ہو گیا اور یہ لنگس کو ڈیمیج کر گیا تو پھر اس کی بہت ہی سیریس کنسیکوینسز ہیں. کسی کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے, بہت ہائی آکسیجن لینا پڑتا ہے, جس کے اپنے نقصانات ہیں. تو اس لیے جو لوگ کنشس ہوتے ہیں, اپنے ارد گرد پہ نظر رکھتے ہیں, اپنے آپ پہ نظر رکھتے ہیں, وہ فوراً کنٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کی مینجمنٹ گھر پہ ہو سکتی ہے. اور میرا اگین ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ گھر پہ مینجمنٹ زیادہ بہتر ہے اگر کسی قسم کوئی کمپلیکیشن نہ ہو, کیونکہ ہاسپٹل جانا آپ کو پتہ ہے بیڈز نہیں ہیں, وہ ایک پینک الگ ہے کہ مریض کو لے کے آپ بھاگے پھر رہے اس ہسپتال سے اس ہسپتال. ان دا مین ٹائم اس کو آکسیجن اتنا پراپر نہیں ملتا تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. ہاسپٹلس اننیسیسری اوور برڈن ہو رہے ہیں. ہاسپٹلس میں انہی کو جانا چاہیے جن کو سیویئر سائن اینڈ سمپٹم ہیں اور جن کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اور گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتے. اگر صرف آکسیجن لگانا ہے, صرف اینٹی بائیوٹکس دینی ہے تو پھر, یا صرف کورٹیسون دینا ہے تو پھر کیوں ہاسپٹل جائیں؟ مالی نقصان الگ, ذہنی جسمانی تکلیف الگ. اور پھر اس میں ہاسپٹل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہاسپٹل میں کورونا وائرس کے الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے. اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ کورونا وائرس میں میں نے پہلے بھی کہا, اب بھی کہوں گا کہ امیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. اگر ایک شخص انڈر اسٹریس آ جائے گا, کورونا کی ڈائگنوسس خود ایک اسٹریس ہے, اور اس کو اپنے قریبی لوگوں سے الگ ہو کے ایک جگہ جانا جہاں اس سے کوئی اس کا رشتہ دار مل بھی نہ سکے, وہ تو بہت بڑا اسٹریس ہے. تو اس سے امیونٹی اور خراب ہوتی ہے اور کورونا اور کمپلیکیٹ کرتا ہے. تو انلیس یو ڈونٹ نیڈ اے وینٹیلیٹر, انلیس یو ڈونٹ نیڈ ریسپائریٹری سپورٹ, انلیس یو دیر از سم کمپلیکیشن جو گھر پہ ارینج نہیں ہو سکتا, تو اس کو ہاسپٹل جانا مناسب نہیں ہے. اور ہاسپٹل وہ اگر ہر مریض جائے گا تو ہاسپٹل اوور لوڈڈ ہو جائیں گے, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے مسئلہ ہوگا. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بہت ضروری ہے سمجھنے کی, اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ایفرٹس. دیکھیے اس وقت جس طرح ویکسینیشن لگ رہا ہے, یعنی آلموسٹ 0.7 ملین پر ڈے پہ ہم پہنچ گئے ہیں, اور انشاءاللہ 1 ملین پہ جلدی پہنچ جائیں گے. آپ میں سے ہر شخص اس بات کی گواہی دے گا کہ جو ویکسینیشنز جتنے سکون سے, جتنے آرگنائز طریقے سے لگ رہا ہے, دنیا میں شاید ہی کوئی ملک اس کی مثال دے سکے. NCOC, آرمی, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز, گورنمنٹ,
ایڈمنسٹریشن آف آل دی ایریاز، AC DC DHOs جس طرح دل جمعی سے اور محنت سے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ شاید ہمیں جو ہمارے یہاں مورٹیلٹی کم ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے. اچھا، تو اب ہم آتے ہیں واپس اس کی طرف. تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ کورونا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے دوسرے وائرس کے بنسبت، دوسرے ویریئنٹ آف کورونا کے بنسبت الفا اور بیٹا کے. یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ کمپلیکیشنز اور خود ہاسپٹلائزیشن، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، ظاہر کمپلیکیشن ہوتا ہے تو ہاسپٹل ایڈمیشن ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور ڈیتھس بھی کمپیریٹیولی اس میں زیادہ ہے. لکیلی ہمارے ملک میں ابھی تک یہ چیز نہیں دیکھنے میں آئی ہے کہ ڈیتھس کی بہت زیادہ تعداد بڑھی ہے، لیکن انفیکشن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 1000 سے 4000 پہ ہم چلے گئے ہیں. اور ریسرچز اور جو انسٹیٹیوٹس آف وائرولوجی وغیرہ جنہوں نے اس کو انالائز کیا ہے سیمپلز کو، تو انہوں نے میجورٹی میں ڈیلٹا ہی دیکھا ہے. اب سوال یہ کہ ہم کیا کریں. دیکھیے، ایک بات تو بہت بڑی حقیقت ہے کہ پوری دنیا اس کے آگے بے بس ہو گئی ہے. پوری دنیا کی جو اسٹرکچر ہے اس لحاظ سے، فائنینشیل اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، بہت ہی لاس میں ہے. ایئر ٹریولز جو کہ ہم لوگ بہت زیادہ کرتے تھے، آسانی سے کرتے تھے، آلموسٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جہاں کبھی کسی لمحے طواف نہیں رکتا تھا، وہاں بھی اب کتنے کم لوگ طواف کرتے ہیں. جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ ہمارے مکہ مدینہ میں بھی لوگ اتنے نہیں ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کورونا سے بچانا یا کورونا سے بچنا، ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت اللہ نے خود فرمایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، میں تو سچی بات یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو بھی اس بات سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اتنی بڑی آمدنی اس لیے قربان کر دی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ وائرس نہ پھیلے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اب یقین کریں کہ اگر حج اور عمرہ اسی طرح چلتا رہتا تو شاید یہ بہت زیادہ پھیلتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا رائٹ اسٹیپ ہے ٹوارڈز دس. تو اب ہم کیا کریں؟ اگین اس کی بھی پروٹیکشن بالکل وہی ہے جو اس سے پہلے کے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات جو بہت اہم ہے، کیا ہمیں ماسک پہننے کی ضرورت ہے؟ یس، ماسک پہننے کی ضرورت ہے. ثابت ہے کہ ماسک جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور ڈیلٹا سے پروٹیکٹ کرتا ہے. کیا ہمیں ویکسین لینے کی ضرورت ہے؟ یس. ابھی تک کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ویکسینز آر ایز ویری گڈ فار پروٹیکشن آف ڈیلٹا ایز ویل. سمٹمس میں نے آپ سے بتا دیا کہ اس کے مین سمٹم ہیڈ ایک ہے، سور تھروٹ ہے یا گلے کی خرابی ہے، رنی نوز ہے، ناک بہنا اور بخار ہے. باقی جو لاس آف اسمیل اور ٹیسٹ وہ کمپیریٹیولی کم ہے، لیکن سرٹنلی اس کی کمپلیکیشنز تیزی سے ہوتی ہے اور وہ پھیلتی ہے. اچھا، اس میں جو اگین آئی تھنک آئی ہیو ٹو جسٹ ٹاک ان انگلش اے بیٹ، کیونکہ چونکہ دس پروگرام گوز انٹرنیشنلی تھرو فیس بک ایز ویل. وی آر کنڈکٹنگ دیز پروگرامس سنس کورونا was started in this world and in Pakistan especially, and the main purpose of this program is to create awareness and to let people, general public, understand what they should do to protect themselves and their families from corona. So that is important. And this program is on Facebook Live. جو لوگ فیس بک اگر اس پروگرام کو ابھی دیکھنا چاہیں وہ ڈائریکٹ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے آرشیو میں ہوگا تو یہ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد اگین پھر یہ ہے کہ ہمیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کمیونٹی کے طور پہ اس کو دیکھیں. یہ دیکھیے ایک نیشنل ڈیزاسٹر رادر گلوبل ڈیزاسٹر ہے، اور جب تک پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ ہو کے اس کو مینیج نہیں کریں گے، یہ نہیں مینیج ہو سکتا. اب اس کے لیے میں پچھلے پروگرامس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں دیکھیے کمیونٹی کا پرابلم ہے، کمیونٹی کے پرابلم کو کمیونٹی ہی حل کر سکتی ہے، یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے. تو ہمیں جس طرح ہر محلے میں ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ لوگوں سے بے شک کنٹریبیوشن لے لے ہر گھر سے،
اور ماسک خریدنا چاہیے اس کمیٹی کو، اور ہر گھر کو ماسک پرووائڈ کرنا چاہیے. ایک ہر گھر والوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے ویکسین لگا لیا ہے نہیں لگا لیا ہے. نہیں لگا لیا ہے تو ان کو انکریج کرنا چاہیے. اگر ان کو کسی کو کہیں جانے میں پرابلم ہو رہی ہے ویکسینیشنز کے لیے، فار ایگزامپل کسی گھر میں صرف بوڑھے رہتے ہیں، ان کو مشکل ہو رہی ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ویکسینیشن سینٹر پہ لے کے جائیں اور ان کا ہم ویکسینیشن لگوائیں. کیونکہ دیکھیے جب تک آپ ایٹ لیسٹ 80% لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کر دیں گے اس وائرس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. یہ بات بہت کلیئر سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جب تک ہمارے سارے پڑوسی، ہمارے سارے علاقے کے لوگ، پورے ملک کے لوگ جب تک اس سے ویکسینیٹ نہیں ہوں گے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کو ہم ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں. ایک تو بڑا تکلیف دہ اور ظالمانہ طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی مرض ہونے دو، جتنے لوگوں کو بچ جائیں گے وہ امیون ہو جائیں گے. یہ طریقہ تو غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے اور انیتھیکل ہے، جس کو ہم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی سوچنا بھی چاہیے. ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ویکسین ہمیں دے دیا ہے تو ہم اس کو لگوائیں. اچھا، ویکسین کے بارے میں بہت سارے متس ہیں. جی ویکسین سے 2 سال میں لوگ مر جائیں گے، ویکسین سے جناب علی فرٹیلیٹی یا بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ویکسین سے خون جم جاتا ہے. دیکھیے یہ ویکسین بہت کم وقت میں بنا ہے کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن تھی. اس کی اپروول بھی ایمرجنسی کی ایگریڈ، لیکن یہ ایک اب جب یہ ویکسین لانچ ہوا تھا تو شاید یہ خوف کچھ معنی رکھتا تھا کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اب جب کہ پوری دنیا میں میلینز کی سے بھی زیادہ، یعنی ابھی سمجھ لیں کہ یو ایس اے میں تقریباً ان کی 60% آبادی کو لگ گیا ہے. یو اے ای جو کہ ہمارا بردر ملک ہے، قریبی ہے، اس کے پاس ہائیسٹ نمبر آف ویکسینیشن ہوا ہے. بھوٹان جیسا چھوٹا سا ملک، اس نے 100% ویکسینیشن کرا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو ویکسینز لگ گیا ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس ابھی تک 1 in million اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو ہے، ادروائز کامنلی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی پوری فیملی کو خود کو ویکسینیٹ کرایا، اپنی پوری فیملی کو ویکسینیٹ کرایا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی ویکسینیشن نہیں ہوا. ہمارے ارد گرد جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ان میں سے کسی کو بھی ویکسینیشن کو کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویکسینیشن کوئی دنیا میں ایسی کوئی دوا نہیں ہوتی جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی دوا، مثال کے طور پر میں آپ کو سادہ بات بتاؤں، آپ جوڑوں کے درد کے لیے بروفین لیتے ہو، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ گیسٹرائٹس ہوتا ہے، معدے میں جلن ہوتی ہے، اور کسی کو تو خدا نہ خواستہ وہ معدے سے خون بھی آ سکتا ہے. تو کیا ہم اس 1 in million کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے ہم بروفین کا استعمال بند کر دیں، ایسپرین کا استعمال بند کر دیں، اینٹی بائیوٹکس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہم بند کر دیں؟ ہمیشہ سائیڈ ایفیکٹس کو روکنے کے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور بروفین کی طرف پھر میں جاؤں کہ اگر بروفین کسی کو دے تو خالی پیٹ کبھی نہ لے، وہ اگر اس کو پہلے اس سے تکلیف ہو گئی ہے تو نہ لے. تو یہ چیزیں ڈاکٹرز کو بتانے کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم وہ دوا ہی استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. محمد یونس صاحب، محمد وقاص صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. محمد عمر اصغر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ پروگرام پوری دنیا میں جا رہا ہے اور ہمیں آسٹریلیا سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے ہمارے بہت دوست ہمیں لائیو کانٹیکٹ کرتے ہیں. ان سب کا بہت شکریہ. تو پلیز آپ کو اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو ضرور مجھ سے پوچھیں. ہم اس پروگرام کا اگین دیکھیے FM 102.2 کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ 2 سال سے ایوری فرائیڈے ہم یہ پروگرام لائیو کرتے ہیں اپنے دوستوں میں، اپنے ملک میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ، اور میڈیا کا سرٹنلی بہت بڑا رول ہے. اب تک جو اس جنگ میں اگر ہم کسی تک ہم کامیاب ہوئے ہیں تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. سرٹنلی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ڈاکٹرز کی، نرسوں کی جانیں گئی ہیں لیکن انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا اور وہ ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے اس کو مینیج کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے.
تو ہمیں ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، آرمی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی NCOC میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی انوالو ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ ہیلتھ منسٹری اور سارے لوگ انوالو ہو کر کے اس کو بہت اچھی طرح. پاکستان میں جس طرح کرونا مینیج ہوا ہے بہت کم ملکوں میں دنیا میں ہوا ہے، تو یہ ہمارا اعزاز ہے. ہمیں ان باتوں کو پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو ہمت افزائی اسی طرح ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو ان باتوں پہ اپریشیٹ کریں جس کو وہ اچھا کر رہے ہیں، تاکہ وہ مزید اچھا کریں. پروگرام کے وقت میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو میں پھر اس کو سمرائز کر دوں ساری باتوں کو جو میں نے کیا، کہ جن لوگوں نے ہمیں لیٹ جوائن کیا ہے ان کو پتہ لگ جائے. کرونا وائرس اس وقت ایک عالمی وبا ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں ہے. تمام ٹریٹمنٹ ایک قسم کی سپورٹیو ہے. اس ٹریٹمنٹ کا اوور یوز بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اگر ضرورت کسی علاج کی ہے اس کا نہ استعمال کرنا. اور اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے بچاؤ، احتیاط. اور بچاؤ احتیاط میں 3 ایلیمنٹ ہیں. نمبر 1 ذاتی، مجھے اپنی بچاؤ کے لیے ماسک ہر قیمت پہ پہننا چاہیے. جس سے میں بات کر رہا ہوں اس سے ریکویسٹ کرنے چاہیے کہ پلیز اب ماسک پہن لیں. اگر وہ ماسک نہ پہنے تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت نہیں بیٹھ سکتا. آپ اپنے پاس ایکسٹرا 1-2 ماسک رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کسی وجہ سے ماسک نہیں ہے تو آپ اس کو آفر کریں. یہ بہت مہنگی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو میرے خیال میں 200 روپے میں 50 ماسک کا ایک بکس مل جاتا ہے. ہم پتہ نہیں کتنی چیزوں میں پیسے ضائع کرتے ہیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کے پاس 8-10 ماسک پڑے ہوئے ہوں، اور آپ جس کے پاس ماسک نہ ہو اس کو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آفر کریں. ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ وائرس ہوا میں ہر وقت موجود نہیں ہوتا. ڈیلٹا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ کہ سرٹینلی یہ وائرس ہوتا ہے، اور جب کوئی کھانستا ہے، چھینکتا ہے تو یہ وہ اڑ کر کے جاتا ہے اور اگلا اس کو انہیل کر سکتا ہے. تو یہ چونکہ ہیوی ہوتا ہے تو یہ سرفیس پہ گرتا ہے، تو جب آپ کسی سرفیس کو چھوئیں تو فوراً اپنا ہاتھ دھو لیں. تو یہ 3-4 احتیاط کون سی بڑی احتیاط ہے؟ ماسک پہننا، لوگوں سے فاصلہ رکھنا، بار بار ہاتھ دھونا، کسی چیز کو چھوئیں تو ہاتھ دھونا. اور اگر ذاتی فرض یہ ہے کہ اگر علامات مجھ میں ہوں تو میں فوراً اس کو رپورٹ کروں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کروں، اپنا ٹیسٹ کرواؤں. کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، یہ بڑی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے جس سے میں بھی گزرا ہوں، کہ جب مجھے میری فیملی کو کورونا ہوا تو میرے ارد گرد والے کسی نے مجھے 1 گلاس پانی کے لیے نہیں پوچھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے پاس نہ جائیں. آپ کے گھر میں کسی کو کورونا ہو جائے اس کو آئسولیٹ کریں، چھوڑ نہ دیں. آپ اس کے کمرے میں جا سکتے ہیں ماسک پہن کے. آپ اس کے کمرے میں نارمل اس کا جو ڈریس ہے ملتا ہے، بہت مہنگا نہیں ہے، وہ بھی استعمال کریں. ادروائز آپ ماسک پہن لیں، گلوز پہن لیں، اور پھر باہر آ کے گلوز نکال دیں، ماسک نکال دیں، اور نوز بلو کر لیں، ہاتھ دھو لیں. یہ کریں. کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ کمیونٹی لوگوں کو انکریج کرے ایک دوسرے کو کہ آپ ویکسین لگوائیے، اور ماسک نہیں پہنا ہوا تو ریکویسٹ کیجیے ماسک پہنیے. ان کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ ویکسینز میکسیمم لوگوں کو پرووائڈ کرے. جس طرح کے اننیسیسری اگر کسی کی جو دفتروں میں 100% اٹینڈنس لازمی نہیں ہے، آن لائن ورک اگر ممکن ہے تو وہ کیا جائے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اب کورونا وائرس پہ ضرور قابو پا لیں گے. میں اگین FM 102.2 کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں کا آئے ہیں. ہمارے واجد صاحب انجینئر جو ہے، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کہ ان کا بھی بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بھی حفاظت کیجئے، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجئے. یاد رکھیے ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سارے عالم انسانیت کی جان بچائی. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو کورونا اور تمام وباؤں اور آفات سے محفوظ رکھے.